خدا جو ہے وہ مہیا کرتا ہے، خدا بحال کرتا ہے. اور آج ہم جب اس بات پر غور کریں جیزس دا ریسٹور، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا فرق ہے، یسوع فرق ہے. آج ہم اس آؤٹ لائن کو جب ہم دیکھیں گے تو پہلی تو بات ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ دیر از اے گریٹ نیڈ آف ریسٹوریشن. ہمارے اس بروکن ورلڈ میں، اس ٹوٹی ہوئی دنیا میں ہمیں ضرورت ہے ریسٹوریشن کی، بحالی کی. ایک خدا کے خادم تھے تو وہ ہر سنڈے محبت پر پیغام دیے جا رہے تھے. کافی سنڈے گزرے تو ایک شخص نے بھائی صاحب سے کہا، بھائی صاحب یہ تقریباً کافی دن ہو گئے ہیں اور آپ محبت کے بارے میں پیغام دیے جا رہے ہو تو کوئی اور مضمون ڈھونڈ لیں. تو بھائی صاحب نے اس شخص کی طرف دیکھا، اسے کہا مجھے ایک بات بتائیے کہ جو میں پیغام دے رہا ہوں، جو میں سکھا رہا ہوں محبت کے بارے میں، آپ نے محبت کرنا شروع کر دی ہے؟ جیسی محبت خدا کے پاک کلام سے ہم سیکھ رہے ہیں کرنی چاہیے، خدا سے محبت، پڑوسی سے محبت، تو کیا آپ ایسا کرنا شروع کر دیا ہے؟ چرچ میں کھڑے تھے تو شخص نے کہا جی آنیسٹلی جو بات آپ کرتے ہو محبت کے بارے میں، ویسی محبت تو میں ابھی تک نہیں کر پایا. بھائی صاحب نے کہا کہ اچھا جس دن آپ ایسا کرنا شروع کر دو گے میں اپنے سرمن کا مضمون بھی بدل دوں گا. تو خداوند یسوع المسیح کے بارے میں جب ہم سیکھتے ہیں کہ وہ بحال کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ہمیں اس بات کو ایکنالج کرنا ہے کہ وی آر لیونگ ان اے بروکن ورلڈ. کتنے لوگ اس بات کو جانتے ہیں یا اس پر یقین رکھتے ہیں کہ وی آر لیونگ ان دیٹ ڈسٹورٹیڈ بروکن ورلڈ؟ ویری گڈ، محبوب. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ وی آر ان اے ٹربل، ہم مشکل میں ہیں. عام طور پر کہتے ہیں ہم حالت جنگ میں ہیں. بٹ ہیئر آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ورلڈلی وار، جو بھی دنیا میں اس وقت جو حالات ہمیں درپیش ہیں. آئی ایم ہیئر ٹاکنگ اباؤٹ دا ورلڈلی سچویشن، اسپرچل بروکننس. روحانی طور پر ہم جو ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، میں اس کی بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے دل جو ٹوٹے ہوئے ہیں، میں اس کی بات کرتا ہوں. اسپرچل جو ایمٹینس ہے، جو اخلا ہے، ان ایتھیکل جو سچویشن ہے، خدا جو ہے ان تمام چیزوں کو بحال کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اس بات کو پہلے ریئلائز کرنا ہے کہ ہم سب کو بحالی کی ضرورت ہے، خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے. دوسری جو ہماری آج کی جو آؤٹ لائن ہے وہ یہ ہے کہ خدا یسوع المسیح جو ہے وہ بحال کرتے ہیں. اب کیسے وہ بحال کرتے ہیں؟ جیسا تھرڈ پوائنٹ. اور پھر ہم اس بات کو آج سیکھیں گے کہ what is our participation, how we can participate, how we can work with him in that restoration. وہ اپنا مشن کمپلیٹ کرنے کے بعد، عیسائی اکثر باپ کے مطابق ان کا مشن تھا کہ خدا کی روح مجھ پر ہے، اس سے مجھے بھیجا کہ میں کچھ لوگوں کو آزاد کروں، شکستہ دلوں کو تسلی دوں، خداوند کے سارے قبول کا اعلان کروں. اور خداوند نے عبادت خانہ میں کھڑے ہو کر جب اس بل کو تلاوت کیا تو انہوں نے کہا کہ آج یہ نوشتہ جو ہے وہ پورا ہوا. He was in the mission. اور وہ جو بحالی کا جو کام تھا خداوند نے اس کو مکمل کیا. خداوند نے اس کام کو اب ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے، ہم نے اس کام کو لے کر آگے بڑھنا ہے. ہم پرانے آدموں کو جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں مختلف جو ایسے حالات ملتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں خداوند نے بحالی کا وعدہ کیا. The book of Genesis chapter 3 بہت خوبصورت یہ ورد ہے. آدم اور حوا کے گناہ میں گرنے کے بعد خداوند نے ان سے بحالی کا وعدہ کیا کہ میں تمہیں بحال کروں گا، میں ریسٹور کروں گا اس ریلیشن شپ کو. وہ جو بروکن ریلیشن شپ ہے وہ میں اس کو قائم کروں گا.
خدا کے جو وعدے ہیں بحالی میں ان کو ہمیں ضرور یاد رکھنا ہے. اور خدا نے کہا کہ جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا وہ ابلیس کے سر کو، شیطان کے سر کو کچلے گا. اور غلطی خط میں پالوس رسول بڑی خوبصورت بات ہمیں سکھاتے ہیں غلاطیہ چیپٹر 5 کہ جب وقت پورا ہو گیا تو اس نے اپنے ایک لوتے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا. So there was a set time for the restoration. بحالی کے لیے ایک وقت خدا نے مقرر کیا. تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. بنی اسرائیل more than 400 years they were slave. ایجپٹ میں تھے، کرارے تھے. اور خدا نے موسیٰ سے کہا جب خدا سے جلدی جھاڑی میں اس سے مخاطب ہوئے کہ میں نے اپنی قوم کا کرانا سنا. تو جا اور فرعون سے کہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے کیونکہ میں نے ان کا کرانا سنا. جب ہم ریسٹوریشن کی بات کرتے ہیں ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ خدا شخصی طور پر ریسٹور کرتا ہے، خدا خاندانی طور پر ریسٹور کرتا ہے، خدا جو ہے اجتماعی طور پر ایز اے نیشن خدا جو ہے وہ ریسٹور کرتا ہے. جب ہم شخصی بحالی کی بات کرتے ہیں ہمارے سامنے ایک شخص آتا ہے سمسون، anointed one, separated. خدا نے اس کو مسح کیا ہوا تھا، اس کے بالوں میں قوت تھی، گناہ میں گر گیا and he had lost his anointing, the power and the glory of God. اور وہ جب اس بات کو کھو دیتا ہے اور خدا سے دعا کرتا ہے، لوگ اس کا میسج اٹھاتے ہیں where is your God? Where is your anointing? اور خدا اس کو بحال کرتا ہے، ریسٹور کرتا ہے اس کی انوائنٹنگ کو. داؤد جس نے گناہ کیا، زناکاری کی بیت شبا کے ساتھ اور اپنی انوائنٹنگ جو ہے وہ کھو بیٹھا. اور زبور قیامت جو ہے بڑا خوبصورت ہے کہ تو اپنی روح کو مجھ سے جدا نہ کر، خدا اس کو بحال کرتا ہے، ریسٹور کرتا ہے. خدا شخصی طور پر لوگوں کو ریسٹور کرتا ہے. اور اجتماعی طور پر جیسے ہم نے مثال دی کہ جو لوگ کرا رہے تھے، رو رہے تھے، بات یاد رکھیں خدا کی حضور ڈیلے ہے، دیری ہے، انکار نہیں ہے. ڈونٹ ڈینائی، از اے ڈیلے. کتنے سال وہ دعا کرتے ہوں گے، روتے ہوں گے، چلاتے ہوں گے، جب ان کو کوڑے مارے جاتے تھے، جب وہ بھاری پتھر اٹھا کر لے کر جاتے ہوں گے، جب مصری ان پر ظلم کرتے تھے، they were crying for that restoration. خدا جو ہے وہ بحال کرتا ہے. خدا نہ صرف قوموں کو، خاندانوں کو، شخصی طور پر لوگوں کو، بلکہ خدا چیزوں کو بھی بحال کرتا ہے، جگہوں کو بحال کرتا ہے. The book of Nehemiah، نہمیہ جو تھا وہ بادشاہ کا ساتھی تھا. فرسٹ چیپٹر جو بڑا خوبصورت ہے. نہمیہ کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں یروشلم سے، وہ کیپٹیوٹی میں تھا اور اس کے پاس آپ اس کو بتاتے ہیں سین میں کہ یروشلم کے فاٹک جلے ہوئے ہیں، اس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور وہ بیٹھ کر رونے لگا، گریہ زاری کی، اپنی قوم کے گناہوں کا اقرار کیا. خدا نے اس کو بحالی کے لیے بلایا، آ جا بیٹا، جا کر تو یروشلم کی تسیل کو بنا. The time of trouble and their despair، جب مایوسی ہوتی ہے، God is raising his people. And remember, he was not a clergy, he was a lay person. Not only the clergy, but he is raising his lay people as well. There is no such favoritism in the presence of God. خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. ہر دور میں خدا نے ایسے لوگوں کو چنا ہے. ولیم کیری، شو میکر، جوتے بنانا والا موچی، اس نے کہا کہ میں نے جانا ہے، کولکاتہ جانا ہے، میں نے انڈیا جانا ہے. مخالف کے باوجود، چرچ مشنری سوسائٹی کے لیڈرز کی مخالفت کے باوجود he went to India
and he restored the life of the people. सत्य की रस्म को उसने खत्म किया. खुदा ने हर दौर में ऐसे लोगों को खड़ा किया है, उनको खुदा इस्तेमाल करता है. पौलुस वो कोई ऐसे कबीले में से नहीं था, ना ही वो काहिन था, ना वो बादशाह था. वो तो मसीह को सताता था. खुदा ने उसको लिया, उसको चुना, और उसके बाद फिर मुकर्रर किया कि तू जाकर गैर को मेरा चुना हुआ वसीला. मूसा की बुलाहट, समसून की बहाली, बनी इस्राइल की बहाली. और ये बात याद रखें कि खुदा इस कायनात को भी बहाल करना चाहता है. Because there is a sin in this world. मेरे साथ देखिए खुदा ने पाक कलाम को, रोमियो उसका 8 बाब, और उसकी हम देखेंगे 21 आयत को, बल्कि 18वीं आयत हम पढ़ें इसको, इसके बैकग्राउंड को भी देखिए. क्योंकि मेरी दानिश में इस जमाना के दुख दर्द इस लायक जलाल के मुकाबले हो सके जो हम पर ज़ाहिर होने वाला है. क्योंकि मखलूकात कमाल आज़ू से खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह देखती है. इसलिए कि मखलूकात बतालत के इख्तियार में कर दी गई थी, ना अपनी पीठ से बल्कि उसके बायस से जिसने उसको इस उम्मीद पर बतालत के इख्तियार में कर दिया कि मखलूकात भी फना के कब्जा से छूट कर खुदा के फजलों के जलाल की आजादी में दाखिल होने. क्योंकि हमको मालूम है सारी मखलूकात, कॉस्मोस जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया, ऑल द क्रिएशन, तमाम मखलूकात मिलकर अब तक कराती है और जद्दोजहद में बड़ी तरक्की है. बर्थ पेन, खातून ही इस बात को जान सकती है कि जब ये पैदा होता है उसको किस तरह तकलीफ होती है. नो, द वर्ल्ड इज इन ए बर्थ पेन. जद्दोजहद में पड़ी है, करा रही है. हम जो बड़े आराम और चैन से रह रहे हैं, जब आप न्यूज देखते हैं, यू कैन इमेजिन वेयर पीपल दे आर रनिंग आफ्टर द फूड. साफ पानी नहीं है, लोग भाग रहे हैं, लोग दौड़ रहे हैं. They are trying to protect themselves. Children, they are becoming homeless, hungry, poor. बड़ा मुश्किल होता है अपने घर को छोड़ना. हमारी अटैचमेंट होती है उन चीजों के साथ. आप उनके दुख को, तकलीफ को इमेजिन कर सकते हैं. How painful is that? The world is coming. Not only the people, those who are immediately, directly, they are paying the price of that human selfishness. What about the rest of the world, those who are watching that? हम किस कदर खौफ की हालत में हैं इस वक्त. कल मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था. इट वॉज अबाउट द बुक ऑफ रेवलेशन. मैं बैठे हुए मैं इसको देख रहा था. मैं कहता कि जो कुछ इसमें दिखाया जा रहा है, the pain and the agony, famine, was terrible. Visual जो बातें थी उनको मैं देख रहा था. मैं तो कह रहा था कि मैं कह I wish कि before all these things will happen, we must die. इससे पहले कि वो दिन आए गजब का, वो तमाम मुश्किलात आए, उनका उन पर अफसोस जो उन दिनों का हमला होंगे. कहाँ बताता है? It is very difficult. And we are heading towards that. हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं. और खुदा यीशु मसीह ने क्या किया? जब हम रेस्टोरेशन की बात करते हैं, क्या रिस्टोर किया है खुदा यीशु मसीह ने? This is very important question. जब हम रेस्टोरेशन की बात करते हैं, खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर उसने क्या रिस्टोर किया है? हमारे टूटे हुए रिश्ते को, जो बाप के साथ हमारा रिश्ता था, गुनाह की वजह से जो टूट चुका था, उसने सलीब पर उस रिश्ते को बहाल किया. और रिलेशनशिप विद आवर हेवनली फादर अडॉप्ट कर लिया हमें, माफ कर दिया हमें. It's a reconciliation. Now we got the direct access. देखिए रोमियोस का 5 बाब और उसकी पहले the book of letter Romans chapter 5. बड़ी खूबसूरत ये आयत हैं. हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं. खुदा के बंदा
पौलुस रसूल के वन ऑफ माय फेवरेट लेटर जो है रोमन्स, बड़ी फिलॉसफी है, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं सारे मंतक के लिए, इन सारी बातों के लिए। रोमन चैप्टर 5 वर्स 1। बस जब हम ईमान से रात बात करें तो खुदा के साथ अपने मसीह के वसीला से सुलह रखें। डायरेक्ट एक्सेस, खुदा मसीह के जरिए हम उसके साथ सुलह रखें, जिसके वसीला से ईमान के वक्त से फजल तक हमारी रसाई हुई, जिस पर कायम खुदा के जलाल की उम्मीद कर फख्र करें। एक्सेस, अभी जब मैं आया तो अगर का मुझे कह रहे थे कि जी आपके लैपटॉप की एक्सेस क्या है, पासवर्ड क्या है, मैं उनको पासवर्ड दिया। There is a direct access, और वो एक्सेस क्या है? यीशु मसीह है। जिसके पास बेटा उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं, राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले बगैर बाप के पास नहीं। This is a direct access through our Savior Lord Jesus Christ. बड़े बड़े अंबिया आए, बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े स्कॉलर्स आए, लाइक एरिस्टोटल, प्लेटो, full with the wisdom, but nobody got that password. किसी के पास ये बात नहीं थी। In the book of Revelation, वो जो किताब बंद कर दी गई थी, उस पर मोहर लगा दी गई थी, कैसे मुझे कोई नहीं मिला, मैं रोना शुरू हो गया। मत रो, इस्राएल के कबीले का बकर उस किताब की मोहरों को खोलने के लायक है। There is our Savior, and through our Savior Lord Jesus Christ, we can have that access to our God. He has restored that relationship. Not only that, He has given us new identity. इस खत में और दोनों ग्रुप्स को जो है समझाता है, Gentiles and the Jews. उन्हें अपनी कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है कि we are very special people, खुदा के चुने हुए लोग हैं, and they were not considering the Gentiles. तो खुदा का बंदा दोनों को समझाता है। Gentiles को कहता है कि तुम्हें एक नई शिनाख्त दी गई है, तुम जो पहले दूर थे अब खुदा मसीह में नजदीक आ गए हो। हम पहले बेदखल थे, दूर थे, लेकिन खुदा मसीह की वजह से हमारा मेल मिलाप हो गया है। सुनिए खुदा का पाक कलाम, इफ्सियों का 2 बाब उसकी हम 11वीं से पढ़ेंगे। बस याद करो कि तुम जो जिस्म के रूह से गैर कौम वाले हो, और वो लोग जिस्म के मेहाद से किए हुए खतना के सबब से मखदूम कहलाते हैं, उनको नामखदूम कहते हैं। अगले जमाने में मसीह से जुदा और इसराइल की सल्तनत से खारिज और वादा के अहदों से नवाकिफ और नाउमीद दुनिया में खुदा से जुदा थे, मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसे दोनों को एक कर दिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। खुदा यीशु मसीह की वजह से There's an access, there's a new identity. ये ऐसी है कि आप एक बैगर को, एक भिखारी को, मैले प्यारे शख्स को आप उठाकर अपने घर में ले आते हैं, उसको अपना घर ऑफर करते हैं, उसको खुराक देते हैं, उसको कपड़े देते हैं, उसको अपना नाम दे देते हैं, उसको अपनी आइडेंटिटी दे देते हैं। Now he got the new identity, new status. खुदा का यही काम है, हमें नया स्टेटस दे देता है, नई हैसियत दे देता है। हम खुदा के ले पालक बेटे और बेटियां बन गए हैं। That is the wonderful work of the restoration of our Savior Lord Jesus Christ. The third thing which has given to us after that restoration, there is a purpose of life given to us. Without Christ, there is no purpose. जिंदगी बेमकसद है, and Jesus had given that purpose to his disciples. Go and preach the good news. Make the disciple. Set them free. लोगों को आजाद कीजिए. You are the salt of the earth and you are the light of the world.
God has given you and me a purpose of living. زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ کھایا پیا. اس کو جو کہتے ہیں نا وہ ایپیکوریس جو تھے وہ کہتے ہیں کہ زندگی ہے کھاؤ پیو مر جاؤ, لیکن یہ مقصد ہمارا نہیں ہے. ہمارا میں افسیوں کے خط کی طرف جاؤں گا, ایفیشین چیپٹر 2, اور اس کے ہم دیکھیں گے ورس 10. ایفیشین چیپٹر 2 ورس 10. خدا کے کلام کو دیکھیے, کیونکہ ہم اس کی کارگری ہیں اور مسیح اس میں ان نئے کمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. We call it the predestination knowledge of God. خدا اپنے علم سابق کے مطابق اس نے سب چیزوں کو ڈیزائن کیا ہوا, کس چیز کا کیا کام ہے. But we need to explore that purpose in our lives. No life is without purpose. خدا نے ڈبے جانے بیٹھا ہے میں اپنا چھوڑ دیا. No, there is a purpose behind it. کوئی بھی چیز بلا مقصد خدا نے پیدا نہیں کی. اگر خدا بلا مقصد چیزوں کو پیدا کر دے تو there is no such wisdom in God. He is a wise. This is Sophia of God. حکمت دانائی. اس نے جو کچھ بنایا ہے پلان کر کے بنایا ہے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ 6 دن میں خدا نے زمین و آسمان کو بنایا, 7 دن میں اس نے آرام کیا. یہ ایرا ہے, ایک دور ہے, یہ کوئی 24 گھنٹے کا دن نہیں ہے. And it was a very painful process. In the book of Genesis chapter 1, the Spirit of God was hovering upon the water. King James version is beautiful, it's my favorite version. Hovering کا مطلب سمجھتے ہیں, جب مرغی جو ہے وہ انڈوں پہ بیٹھتی ہے کس دن وہ سینتی ہے. It's a very painful process. ہیٹ ہوتی ہے اور وہ اس پہ بیٹھی رہتے ہیں ان انڈوں پہ. And after 21 days ان بچوں کو, ان انڈوں کو سے بچے چوزے جو نکلتے ہیں. یاد کہ یہ جو لفظ ہے نا یہ ایسے ہی ہے. It was a very painful process. خدا نے دنیا سے جو محبت رکھی ایسی نہیں رکھی. Everything belongs to Him. He created with pain and with love. اس نے بڑی محبت کے ساتھ انسان کو اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنایا. He gone through very painful process. خدا نے ایسے اپنے بیٹے کو نہیں دے دیا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے اخلاق میں بلکہ مشن کی زندگی پائے. کیا خدا کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ There is a mystery in that. اس کا ایک purpose تھا. وہ purpose یہ تھا, he wanted to restore his word. اس کو نیا بنانا چاہتا ہے. Everything will be new. وہ سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہے. There's a brokenness. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس میں participate کریں. We need to work in the community. We need to restore people. لوگوں کو ریسٹور کرنا ہے, ان کو بحال کرنا ہے. We need to participate in that mission. کیسے؟ Through prayer, through evangelism. دعا کے وسیلے سے ہمیں اس کام کو کرنا ہے. We need to pray for one another. پھر یہ کہ ہمیں physically اس میں انوالو ہونا ہے. And quickly I want to share some hurdle in that restoration. Hurdles کیا ہے؟ ابھی آپ نے جو خدا کے پاک کلام کو دیکھا, غرض لوکا کا انجیل کا 8 باب, جنٹلمین, خدا کا بندہ کو خدا نے بنایا تھا. He was possessed with the evil spirits. لیجن اس میں تھا. 6000 بد ہوا موت. رومن جو ایک لیجن ہوتا تھا نا, ہم اپنے لینگویج اس کو آرمی لینگویج ڈویژن فوج یا ایک کور جو ہوتی ہے, ایک ڈویژن فوج میں 6000 سپاہی ہوتے تھے. ایک آدمی میں 6000 بدر میں. And Jesus only alone he was handling them. اور وہ رو رہی تھی, پلیز ہمیں وقت سے نظام نہیں ڈالی. بدروا جانتی ہیں کہ وہ کون ہے, ہمیں عذاب میں نہ ڈالنا. وہ جانتی ہیں کہ یسوع ڈیوائن ہے. خدا کا کلام میں بتاتا ہے کہ جو وہ شخص کو باندھا جاتا تھا بیڑیوں سے,
اپنے دائیں پتھروں سے اپنے آپ کو زخمی کرتا تھا. There are demonic forces in this world. Those are spoiling that relationship. وہ انسانوں کو تباہ و برباد کر رہی ہیں, ان کو باندھا جاتا ہے. These are the chains of slavery. اپنے قابو میں ان کو کرنا چاہتے ہیں. عزیزو, خدا ان بندنوں کو توڑتا ہے, خدا ان مخلصی اور رہائی بخشتا ہے. ایک بات جو مجھے یہاں پر بڑی اچھی لگی, خدا مسیح کی جو اتھارٹی ہے. بہت سارے لوگ جو ہے نا ایسے ہی دعا کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی میں کسی کو دعا کرے تو بدلو کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی میں تجھے باندھتا ہوں, تجھے آگ اور گندے کی جھیل میں ڈالتا. کبھی سنا آپ نے خدا کے پاس مان کے ویسے دعا کر لیتا ہوں؟ بڑی بات ہے اتھارٹی. میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے میں کسی کو آگ اور گندے کی جھیل میں ڈالوں. دل بھی ہٹا, یہ کام یسوع کا ہے. ہمیں صرف درخواست کرنی ہے یسوع سے, پلیز سیٹ ہم فری, اس کو آزاد کیجیے. لیکن کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ابلیس کو, اور وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یسوع کا مقابلہ کرنے والا. اور یہ جو ایسے ہوتا ہے نا نیم حکیم ملائے نہ خطرہ جان, ہے نا, نیم اللہ خطرہ مان. جی وہ ایک شخص جو ہے وہ دیکھا اس نے جی پالوس رسول جو ہے وہ منادی کر رہے ہیں, موعظے کر رہے ہیں, تو وہ اس نے بھی کہا کہ جی میں اس اختیار کو اس طریقے سے استعمال کروں. تو شیطان نے کیا کہا کہ میں پالوس کو بھی جانتا ہوں اور خدا کے پاگل کو بھی جانتا ہوں. تو لکھا ہے کوئی شخص ننگا جوڑ بھاگ گیا, اس کو کپڑے تو آنے گئے. ایسے ہی خدا کا نام لے کر جی میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں. وہ علیشہ جو تھا اس کے پاس ایک عورت آئی جس کے پاس وہ رہتا تھا, اور اس کا بچہ جو ہے مر گیا. اس نے اس کے لیے دعا کی تھی کہ خدا اس کو یاد دے. تو وہ بچہ مر گیا, بیمار پڑا, اور وہ اس کے پاس آئی. اس نے کہا کہ میں نے اس سے کہا تھا مجھے میری دعا کر, میرا بچہ بھی مار گیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں, صبر کرو. اس نے اجازت کا جواب دیا, یہ لے میرا سا لے جا اور جا کر تو ذرا اس پہ رگڑنا تو وہ بچہ زندہ ہو جائے گا. 40 صاحب کا ڈنڈا پکڑا گا, اللہ بھی ایک بڑی گل ہوتی ہے, اور چھڈو پرانی دیکھو آج میں ہی کرتا. تو جب وہ بھاگا ہوا جا رہا تھا تو گیا, بڑا اس نے جناب یہ کر وہ کر, اور بی بی نے کہا نہیں میں نہیں جانا, جب تک علیشہ پوری جائے گا میں نہیں جانے والی, جب تک جائے گا. پرسسٹنٹ ہونا, you need to identify this spirit of discernment is very important. مجھے کہا میں نہیں جانا, تو جائے گا. وہ کب گیا, وہ گیا, لکھا میں جسم جو ہے اس بچے پہ پسارا اور بچہ جو زندہ ہو گیا. ایسے بہت سارے لوگ ہیں وہ چھوٹی سی ایسے بس دعا کرنی آ جائے میں پاگل بن گیا. دیکھو میں کر رہا تھا ایک کنونشن ہوتی, میرے بڑے عزیز دوست ہیں نپولین جان میں, دونوں بیٹھے ہوتے اسٹیج پہ, اور ایک میں اس کا نام بھی لینا چاہتا پاسٹر کا, ایروگینٹ. پہلے اس نے بدتمیزی بڑی کی کنونشن پہلے. بھائی وجے بینٹ آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ جی آپ سر وجے بینٹ نے کہا کہ مجھے پہلے ٹائم دے دیں, میں گیچے گا لوں, بعد میں آپ فیلنگ منسٹری کرتے رہنا. سن رہے تھے کیا ہوتا ہے, بڑے بڑے وہ بڑھ کے مار رہے تھے جب یہ کر دیں گا تو ہوتا کیا ہے. تو میں نے شخص کو بلایا, میں نے کہا کہ جی آپ مہربانی کر کے تو آپ پہلا ٹائم کو دے دیں مجھے بینٹ کو, بعد میں آپ منادی کر لینا. وہ کسی کو بھی سمجھ لیو, میرے پیچھے زیادہ لوگ دعا کر رہے ہیں, میں اپنا ہر ٹائم ہو جانا چاہتا ہوں. وہ میرے ساتھ دین فرمان کھڑے تھے, آپ ایسا ہوتا کیسے بول رہے جاؤ, کوئی بھی ٹائم نہیں دیتے نا, پہلا دن سر میں نے سوچا بلیو کرے, کوئی کام نہیں ہوا. اس نے ایسے ایسی عجیب باتیں کی, آپ کے پاس ایک مرسیڈیز گاڑی ہے, میرے پاس پاکستان کی مرسیڈیز گاڑی ہے, آپ کی بیٹیاں اسکرٹ پہنتی ہیں, میری بیٹیاں پاکستان پہنتی ہیں, یہ کیا بنا دیا. اور پھر اس نے بیماروں کے لیے دعا کرنا شروع کی, اور حضرت نپولین صاحب مین آف گاڈ وہ چلے کہ چلو میں جا کے میں تو بیٹھا وہ گیا. اور تھوڑی دیر بعد نپولین صاحب آ گئے واپس. میں نے کہا واپس آ گئے, کہتے ہیں وہ پہلے لوگوں نے کیا جا دوسرے کو بندے ڈگڑے گئے گرو اور تکبر, اسپرچل پرائڈ. خدا نہ چوروں کا مقابلہ کرتا ہے, نہ زانیوں کا کرتا ہے, خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. اور یہ اسپرچل پرائڈ ہے, is the greatest hurdle in the restoration of the churches and the restoration of the people. ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ کر کے دکھائیں گے, ہم نہیں کر سکتے. یہ خداؤں کا کام ہے بہت کرنا, کسی شخص کا کام نہیں ہے. بس humble man نمایاں is one of my favorite characters.
اسے لوگوں کو بلایا. کیا کہا اس نے؟ آؤ ہم یروشلم کی فصیل کو بنائیں تاکہ ہم آگے کو ذلت کا نشان نہ بنیں. یہ بات نہ ریلائنگ اپون ہز اسٹرینتھ. بادشاہ کو لیٹر دیا تھا نہمیا کو، جا تو لکڑی ملے گی، تو جا کے تو بنا. نو he was relying upon other people. آؤ سب آؤ میرے ساتھ مل کر کام کرو. لوگوں نے کہا یہ دیکھو یہ بادشاہ کر لے گا، اور اس نے کہا آسمان کا خدا وہی ہمیں کامیاب کرے گا، لیکن تمہارا نام کو حصہ نہ یاد کرے. یسوع نے ٹیم ورک کی بات کی. اس نے شاگردوں کو بلایا، آؤ میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا. So it is a great need of working together for the restoration. ہم سب کو مل کر اس کام کو کرنا ہے. Nobody is island in this world. ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پیوست ہیں. ہمیں یسوع کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے. ان کا ہم سے دعا کرتا ہوں کچھ نہیں کر سکتے. یہ جو بحالی کا کام ہے ہم سب نے مل کر کرنا ہے. And this is a challenge. اگر ابریسی قوتیں وہ اکٹھی ہو رہی ہیں، لوگ کہتے ہیں جی یہ ریلیجس وار نہیں ہے. میں کہتا ہوں ہاؤ کم. آپ میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں کیا بات ہو رہی ہے. امت مسلمان اکٹھی ہوئی ہے. یہ کیا ہے؟ ہمارے انٹرسٹ کیا ہے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ No. We are not thinking about the human beings. We are thinking about our ideology. ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے؟ دوسرے کی وہ آئیڈیالوجی نہیں ہے، دوسرے کی یہ سوچ نہیں ہے. It's not a political war. It's a spiritual war. آج میں دیکھ رہا تھا پریس کانفرنس ہو رہی تھی، اور امریکہ کے جو ریپرزینٹیٹیو تھے وہ اسپیچ کر رہے تھے، اور آخر انہوں نے بڑی خوبصورت بات بھی کی. I'm not interested وہاں پہ جو کیا کیسے وہ کر رہے ہیں اس کو، لیکن ایک بات اس نے کی، God bless America. God bless our soldiers. Which is very good. جب عراق کی اور امریکہ کی جنگ شروع ہوئی، سینئر بش جو تھے ان سے مسلمانوں نے کہا کہ ہم یہ جنگ جیتیں گے کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے. سینئر بش نے ایک خوبصورت بات کی جو مجھے بڑی پسند ہے. میں نے کہا یار میں نہیں جانتا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے، لیکن اپنے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں میں ایک بات جانتا ہوں، اور یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ہیں اور ہم جنگ جیتیں گے. ہم خدا کے ساتھ ہیں. خدا کو خود کبھی بھی دستبردار نہیں ہوتا، لیکن سوال آج میرا یہ کہ کیا ہم خدا کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ ہم اس کے ساتھ لوگوں کو ریسٹور کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اس لیے چیلنج یہاں پر جو ٹاکسک پیپل ہیں نا، جو ایسے لوگ ہیں ٹاکسک سمجھتے ہیں، پوائزنس، زہریلے لوگ، یہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ شخص نے شفا پائی تو اس کے پاس آئے اور انہوں نے یسوع سے کہا کہ تمہاری سرحدوں سے باہر چلا جائے. دیکھیے 36 آیت میں دیکھنے والوں نے کہ گردنواں سب لوگ اس سے درخواست کے ہمارے پاس سے چلا جا، کیونکہ ان پر بڑی دہشت چھا گئی تھی. پس وہ کشتی میں بیٹھ کر واپس گیا. ہم آپ کو اپنی باؤنڈریز میں نہیں رکھنا چاہتے. آپ چلے جائیں ہماری سرحدوں سے باہر چلے جائیں. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک شخص کو شفا ملی ہے، اس کو ہیل کیا گیا ہے، اس کو ریسٹور کیا ہے. They were thinking about their business. ہمارا کاروبار تباہ ہو گا، جا چلا جائیں. سمجھ سکتے کیا آپ اپنے گھر کی سرحدوں میں، اپنی کلیسیاؤں کی سرحدوں میں آپ یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ جو ایسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں نا، ان سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. آپ چلے جائیں. ہمیں آپ جیسا شخص نہیں چاہیے. آپ نے کیا کام شروع کر دیا، ایک شروع کر دیا. ہم تو چھوٹے آپ روٹیاں کھلاؤ نا، ہمیں تو وہ چاہیے جو کہ ہمیں روٹیاں مچھلیاں کھلائیں. اس نے کہا تو مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈے کہ موت سے دے، بلکہ اسے روٹیاں کھا کر اس لیے آئیے خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں یسوع کو رکھیں، اپنی زندگی کی سرحدوں میں یسوع کو دیکھنا چاہیں. خدا ہم سب کو بڑی برکت بخشے.